اچھا جناب، آج روانگی ہے اور میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی شہر کراچی میں رہتے ہوئے مختلف جگہوں پر جو ریٹس ہیں مختلف چیزوں کا. آج ہمارا ارادہ ہے کہ ہم چکن خریدنے جائیں اور ہم چکن خریدنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ بحریہ ٹاؤن میں اس کے کیا ریٹس ہیں اور بحریہ ٹاؤن سے باہر جو ہے وہ یعنی بحریہ ٹاؤن کے گیٹ سے آپ باہر نکلیں گے تو کیا ریٹس ہیں. پتہ نہیں کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کی چیکنگ نہیں ہوتی ہے. پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ریٹس ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے. تو جناب یہ مرحبا سپر مارکیٹ ہے اور ہم نے یہاں سے چکن کا ریٹ لینے کے لیے شاہجہان صاحب کو بھیجا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہمیں آ کے بتائیں گے کہ چکن جو ہے وہ کیا بھاؤ یہاں پر مل رہا ہے تو اندازہ ہوگا. میں ہاں شاہجہان صاحب 620 روپے پر کے جی ہے. اچھا جی چلے جی 620 روپے پر کے جی. آگے بھی چل کے معلوم کرتے ہیں. اچھا جناب یہ A&Z میٹ شاپ ہے، 10A میں ہے یہ، اور یہاں پر ہم نے بھیجا ہے 620. ہمیں پتہ چلا مرحبا سپر مارکیٹ پہ. یہاں کیا ریٹس ہیں وہ شاہجہان صاحب معلوم کر کے آئے ہیں. کراچی میں 530 ہے آج، 600 روپے. یہاں پر جناب 600 روپے ہے. آئیے آپ بیٹھیے. تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہاں 600 ہے، مرحبا میں 620 ہے اور کراچی میں 530 ہے. اب ہم یہ بحریہ ٹاؤن کے گیٹ سے فوراً باہر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کیا ریٹ ہے. اور جناب یہ ہم آ گئے ہیں فیاض چکن سینٹر اینڈ ہول سیلر. یہ ہے بحریہ ٹاؤن کے باہر. اب یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ریٹ ہے چکن کا. یہ ہے 560. یہ میں نے لے لی ہے، یہ پڑی ہے تقریباً 560 روپے کلو کے حساب سے. تو جناب آج 13 نومبر 2024 کو ہم نے جو چکن خریدا ہے بغیر کلیجی پوٹے کے، یہ ان کی بڑی اصطلاحات ہیں جس سلسلے میں بھی، وہ ہمیں ملا 560 روپے پر کے جی. ہم نے 10 کے جی لیا ہے تو اس نے ہمیں 560 دیا. کراچی سٹی میں یہ 530 روپے مل رہا ہے آج کی تاریخ میں. اور مختلف جگہ کے جو ریٹس ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھائے ہیں. تو یہ 3 4 5 6 جگہ ہم نے دیکھا ہے، جس میں سے بعض جگہ کی ویڈیو بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بعض لوگوں نے ویڈیو نہیں بنانے تھی اور بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ ہم نے جو ویڈیو بنی تو وہ جو ہے وہ شاہجہان صاحب کو بھیج کر اور ریٹ معلوم کیے. اب جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر چکن کے مختلف ریٹس کیوں ہیں. جس کی جو مرضی ہے وہ اسی ریٹ پر بیچ رہا ہے. یہ تجربہ آپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کا تجربہ ہوگا بھی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سرکاری ریٹ قائم ہونا چاہیے، ایک ریٹ ہونا چاہیے. ہم مہذب لوگ ہیں، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور ہم خاص کر جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ایک نظام ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو دکھایا بحریہ ٹاؤن میں. بحریہ ٹاؤن پتہ نہیں کیوں ایک مہنگا شہر ہے. یہاں دودھ جو ہے وہ مارکیٹ سے مہنگا ملے گا، سبزی آپ کو مارکیٹ سے مہنگی ملے گی. یہاں ہر چیز آپ کو مارکیٹ سے مہنگی ملے گی، جو نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر گوشت بھی مارکیٹ سے مہنگا ہے. اور میرا ایک تجربہ ہوا، یہاں پر میگا سینٹر ہے امتیاز کا، وہاں سے بھی گوشت خریدنے کا جو اتفاق ہوا. تو آپ کہیں پر بھی گوشت کی دکان پہ جائیے، لوگ سمجھتے ہیں نا مختلف یہ جو ہے امتیاز ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بڑے سستے. نہیں جی، سب کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، سستا کوئی نہیں ہوتا. کسی نے آپ کے لیے دکان نہیں کھولی ہے، یاد رکھیے گا. سب نے اپنے فائدے کے لیے کھولی ہے. ایسے تھوڑی ہے ایک سینٹر سے یعنی ایک اسٹور سے دوسرے سے 10 اسٹور کھل گئے. وہاں پر ایک وقت میں گیا تو میں نے دیکھا سرکاری لسٹ لگی ہوئی تھی جو کہ 800 کچھ روپے اور 900 کچھ روپے اس طرح سے گوشت کی قیمت لکھی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ جو اوپر سرکاری لسٹ لگی ہے اس میں تو گوشت آپ کچھ اور بتا رہے ہو، ویسے نیچے جو ہے آپ 1400 1500 روپے کلو جو ہے بیف بتا رہے ہو. تو اس پہ اس کا جواب بڑا اچھا تھا. اس نے کہا جی یہ تو صاف ستھرا گوشت ہے. وہ کوئی صاف ستھرا گوشت تھوڑی ہوتا ہے، یعنی سرکاری طور پر جو نرخ پہ گوشت ملے گا وہ آپ کو صاف ستھرا اچھا گوشت نہیں دیں گے. ان کا کہنا یہ تھا ہم تو صاف ستھرا گوشت دے رہے ہیں، لہٰذا ہم کیوں سرکاری نرخ پہ دیں. تو کیا سرکار نے عوام کے لیے چھچوڑ کے ریٹ رکھے ہیں. اچھا اس کے بعد جب سیکنڈ ٹائم میں گیا تو شاید اور بھی بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا ہو، تو انہوں نے وہ سرکاری لسٹ جو بیف کے حوالے سے تھی وہ ہٹا دی وہاں سے. آپ جائیں گے، آپ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب سرکاری لسٹ نہیں، اپنی لسٹ ان کی موجود ہوتی ہے، اپنے ریٹ لکھے ہوتے ہیں. تو بحریہ ٹاؤن میں ہر چیز مہنگی کیوں ہے
یہ جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. نیٹ یہاں بڑا مہنگا ہے جی. یہاں پر ایک ہی کمپنی ملٹی نیٹ جو کہ آپ کو نیٹ سروسز پرووائڈ کرتی ہے, ان کی مونوپلی ہے. جب ان کی مونوپلی ہے تو ان کی مرضی ہے, آپ نیٹ کا کنیکشن لگوانا چاہیں گے تو وہ میں نے تو 18,000 سم تھنگ دیا تھا, اور اس کے بعد میں ابھی بھی جو ہے وہ گھر میں استعمال کرنے کے لیے 4,000 سے زیادہ پیسے دیتا ہوں نیٹ والوں کو. اور آپ کراچی شہر میں جائیں گے تو آپ کو 1,000 سے 2,000 کے درمیان جو ہے گھر میں وہ کنیکشن, اچھا کنیکشن ملتا ہے. اور اس پہ جو ابتدائی طور پہ پیسے دینا ہوتا ہے وہ بھی 3-4 ہزار روپے زیادہ نہیں ہوتے. لیکن بہرحال یہاں سب کچھ مہنگا ہے, اور مہنگے ہونے کا مطلب اسٹینڈرڈ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں جرمانے اتنے ہیں یہاں کے رہائشیوں پہ. اب تو سڑک پہ ٹریفک کے حوالے سے, ٹریفک قوانین کے حوالے سے بھی بحریہ ٹاؤن والے جرمانے وصول کر رہے ہیں. کہیں گاڑی کی غلط پارکنگ ہے, گھر میں جو ہے گھروں پہ بھی مختلف ان کے قوانین ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اچھی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ ڈسپلن ہونا چاہیے, اور ڈسپلن کے ساتھ جو ہے اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آپ جرمانے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کارروائی ہونی چاہیے. لیکن پھر یہ ڈسپلن اس معاملے میں بھی تو ہونا چاہیے نا, فائدہ بھی تو پہنچائیے. آپ اگر یہ تاثر قائم کر دیں گے کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ ایک مہنگی سٹی ہے, یہاں ہر چیز مہنگی ہے, یا پھر یہ وجہ ہے کہ جی آپ اگر اندرون شہر کراچی چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ چیزیں سستی ملتی ہیں, تو آپ کا پیٹرول خرچ ہوگا, آپ کو اتنی دور جانا پڑے گا. تو کیا بحریہ ٹاؤن کو آپ جو ہے وہ شہر کراچی سے الگ تھلگ ایک ایسی جگہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو فیسلٹیز نہیں ہیں؟ اگر آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت مہنگی ملیں گی, کیونکہ وہ اندرونی شہر سے باہر ہے. اور ایک اور جو طرفہ تماشا ہوا ہے وہ یہ بھی ہوا ہے کہ بحریہ ٹاؤن یعنی اپنے گھر آنے کے لیے آپ کو ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے, اپنے کام پر جانے کے لیے اپنے شہر میں آپ کو ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے. یہ کچھ بنیادی نکات ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن پر ہی موقف نہیں ہے. ہم نے بحریہ ٹاؤن سے باہر نکل کے دیکھا, یہاں گو کے بہت مہنگی ہے چکن. یہاں پر 630 اور 600 روپے سے کم 600 روپے سے کم چکن ہمیں نہیں ملی. لیکن باہر بھی ہم نے دیکھا کہ ریٹ جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں, کہیں 530, کہیں 560, کہیں 550, کہیں 580. پتہ نہیں سرکار کہاں ہے اور عوام جو ہے وہ کس کے پاس جائیں, اور یہ ڈسپلن کون قائم کرے گا؟ حکومت کی ریٹ کیا ہے, اس کو قائم کون کرے گا؟ رشوتیں کن لوگوں تک پہنچیں گے, اور کون لوگ ان ریٹس کا, ان قیمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اور اگر کوئی لوگ سرکار سے تنخواہیں وصول کرتے ہیں اپنی ذمہ داری کی, تو سمجھ میں نہیں آتا وہ تنخواہوں کے علاوہ کیا کیا وصول کر رہے ہیں.